ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں دو دوست سلیمان اور عامر رہتے تھے۔ دونوں نہایت بہادر اور ذہین تھے، لیکن اکثر ایک دوسرے کے ساتھ مذاق بھی کر لیتے تھے۔ ایک دن ان کے گاؤں کے قریب ایک پرانے جنگل کے بارے میں خبر پھیلی کہ وہاں ایک خوفناک جن کا سایہ ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سلیمان اور عامر نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جنگل میں جا کر اس بات کی حقیقت کو معلوم کریں گے۔ دونوں نے اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لیں، ایک مشعل اور چھوٹا سا خنجر لیا، اور سورج غروب ہونے سے پہلے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی انہیں ہر طرف عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی۔ پرندے چپ تھے اور درختوں کی شاخیں ہوا میں عجیب آوازیں نکال رہی تھیں۔ سلیمان نے مذاق کرتے ہوئے کہا، شاید یہ جن بھی ہم سے ڈر رہا ہوگا۔ عامر نے ہنس کر کہا، یا شاید وہ ابھی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ جیسے ہی وہ جنگل کے بیچ میں پہنچے، اچانک ہوا تیز ہو گئی اور درختوں کی شاخیں زور زور سے ہلنے لگیں۔ دونوں نے محسوس کیا کہ کچھ عجیب سا ہو رہا ہے۔ عامر نے سلیمان کو روکا اور کہا، کیا تمہیں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے؟ سلیمان نے سر ہلایا۔ اچانک ایک گہری آواز گونجی، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ جنگل میرا ہے۔ دوستوں نے چونک کر دیکھا اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد انہیں کوئی چیز نظر نہ آئی۔ آواز دوبارہ آئی اور اس بار زیادہ قریب سے تھی، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ تمہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ عامر نے اپنے اعصاب کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، ہم یہاں یہ دیکھنے آئے ہیں کہ کیا واقعی یہاں کوئی جن ہے یا صرف یہ کہانی ہے۔ اگر تم واقعی ہو تو سامنے آؤ۔ اچانک دھواں سا اٹھا اور اس کے سامنے ایک خوفناک جن نمودار ہوا۔ وہ بہت بڑا تھا اور اس کی آنکھیں لال انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں اور اس کے ہاتھوں میں ایک بڑی لاٹھی تھی۔ جن نے گرج کر کہا، تم نے میری بات نہیں مانی، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ سلیمان نے جلدی سے کہا، ہمیں معاف کر دو، ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ جگہ تمہاری ہے۔ لیکن جن ہنسا اور بولا، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ عامر نے سلیمان کو اشارہ کیا اور آہستہ سے کہا، ہمیں اسے چالاکی سے ہرانا ہوگا، یہ صرف ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سلیمان نے سر ہلایا اور کہا، میرے پاس ایک منصوبہ ہے، بس میرا ساتھ دینا۔ سلیمان نے جن سے کہا، تم واقعی بہت طاقتور لگتے ہو، لیکن کیا تمہیں یقین ہے کہ تم ہم دونوں کو ہرا سکتے ہو؟ جن نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب؟ سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اگر تم واقعی طاقتور ہو تو اپنی طاقت ثابت کرو۔ ہم ایک شرط لگاتے ہیں، اگر تم ہمیں اپنی ساری طاقت دکھا دو تو ہم مان جائیں گے کہ تم واقعی ہمیں ہرا سکتے ہو۔ جن نے غرور سے کہا، یہ تو بہت آسان ہے، بتاؤ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ عامر نے چالاکی سے کہا، ہم نے سنا ہے کہ جن بہت بڑے ہو سکتے ہیں، کیا تم اپنی جسامت کو آسمان تک بڑا کر سکتے ہو؟ جن نے فخر سے کہا، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ فوراً اپنی جسامت بڑھانے لگا اور تھوڑی دیر میں اس کا سر درختوں سے اوپر اور جسم آسمان کو چھونے لگا۔ سلیمان نے موقع دیکھ کر کہا، واہ، یہ تو واقعی حیرت انگیز ہے، لیکن کیا تم اتنے چھوٹے بھی ہو سکتے ہو کہ ایک بوتل میں سما جاؤ؟ جن نے ہنستے ہوئے کہا، یہ بھی دیکھ لو، اور پلک جھپکتے ہی وہ سکڑ کر اتنا چھوٹا ہو گیا کہ بوتل کے برابر ہو گیا۔ سلیمان نے جلدی سے اپنی جھولی سے ایک بوتل نکالی اور جن کو دھوکہ دے کر اس کو بوتل کے اندر قید کر دیا۔ جن نے چیختے ہوئے کہا، مجھے باہر نکالو، یہ دھوکہ ہے۔ سلیمان نے بوتل کا ڈھکن مضبوطی سے بند کر دیا اور بوتل پر ایک موٹی سی رسی لپیٹ دی۔ دونوں دوست خوشی خوشی جنگل سے باہر نکلے اور بوتل کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا تاکہ جن دوبارہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ گاؤں واپس پہنچ کر سلیمان اور عامر نے گاؤں والوں کو ساری کہانی سنائی اور سب نے ان کی بہادری کی تعریف کی اور جشن منایا۔ اس دن کے بعد سلیمان اور عامر نے یہ سیکھا کہ بہادری کے ساتھ ساتھ عقل اور اتحاد سے بھی بڑی مشکل کو